والدین بیمار ہو گئے، ان کو سنبھالتا رہا، اس عذر سے نہیں کیا۔ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ اگر تمہارے ملک میں مرد اور عورت میں فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے۔ اگر مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، پھر نماز میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے بندے کو ایک فرق ہے، مرد امام بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد کے لیے مسجد افضل ہے، عورت کے لیے گھر افضل ہے۔ کوئی ایک فرق ہے؟ نماز تراویح کی اصل رکعات کتنی؟ اصل 20 ہے۔ اگر ہم ٹی وی پر قرآن سن رہے تھے، سجدہ تلاوت کی آیت آ گئی تو سجدہ تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم حرم کے حدود میں ریال خیرات، انشاءاللہ اس کا بھی اللہ 1,00,000 کا ثواب دیں گے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے خیرات کا بہترین طریقہ مکہ مدینہ ہے۔ بہرحال مکے میں کریں، مدینے میں کریں، اپنے ملک میں اس کے لیے کوئی مسجد بنائیں، مسجد کا کوئی غسل خانہ بنا دیں، مدرسے کا کمرہ بنا دیں، جو ثواب مستقل رہے۔ ایسے پیسے دے دو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو؟ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مالی حالت کمزور ہے، استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ کہتے جی کہ میرے والد صاحب جب فوت ہو گئے تو جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے ان کے لیے میرے ماموں نے سادے کھانے کا انتظام کیا۔ انہوں نے کہا تمہارا باپ تو گوشت اور میٹھا اور بریانی کھاتا تھا، ہمیں سادہ کھلا رہے ہو؟ تو وہ تعزیت کرنے آئے تھے یا بریانی کھانے آئے تھے؟ ان کو ہمارے والد کا تمہیں خیال ہے نا، تو کل تم بریانی شریانی بناؤ، میں سارے مسجد مدرسے کے طلباء لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ ارے کس سے کھانا؟ اسی لیے حکم ہے کہ 3 دن تک کوئی کھانا نہ کھلاؤ کسی کو، نہ کھلاتے نہ اعتراض سنتے۔ میں 2 رکعت پڑھ باقی تھیں، کھڑا ہوا، لوگ میرے پیچھے مل گئے۔ ان کے نزدیک ان کی نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے گی۔ حنفی مسلک میں جب تک امام کی نیت نہ ہو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ طواف کے دوران احرام کے اوپر اگر جوتے والا بیگ لٹکا ہوا ہے کوئی بات نہیں۔ شریعت میں بالوں کی وگ لگوانا جو ہے کوئی جائز بھی نہیں اور حرام بھی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ وگ کے بال کہاں کے ہیں۔ اگر وہ خنزیر کے ہوں، پھر کسی جانور کے ہوں یا کسی کافر کے ہوں جو پلید تھا، اسے بہتر ہے کہ نہ لگائیں۔ کوہاٹ میں میرے دوست کا بھائی مشتاق جوانی میں فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے اور اس کے درجات بلند کرے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی پاکستانی یہاں کام کرتا ہے، 4 سال کے بعد پاکستان گیا تو بہرحال یہاں کے مولویوں نے کہا تمہیں عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کے نزدیک نہیں ہوگا، لیکن حنفی مسلک میں عمرہ ضروری ہے، نہیں کیا تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ میں اٹلی میں رہتا ہوں، میرے گھر والے سب سلام کہتے ہیں، وعلیہم السلام۔ بہرحال آپ جو ہے بالکل ہم روز ہی کہتے ہیں کہ علماء حق کے ساتھ ملیں، علماء حق کی باتیں سنیں، علماء حق کی تقریریں سنیں۔ حضرت میاں مسعود صاحب میری شیخ کی اولاد ہیں، میری ان سے بیعت نہیں ہے لیکن ان کے بزرگوں سے ہے۔ مسجد ہمارے ساتھ جو ہے وہ اہل بدعت کی ہے، ہم دوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چونکہ حضور کی حدیث ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو بدعتی کی تعظیم کرے اس نے اسلام کو گرا دیا۔ تو اس کو امام بنانے سے بڑی تعظیم کیا ہوتی ہے؟
بہرحال اگر وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا تو آپ کوئی اور مسجد ڈھونڈ لیں یا خود جماعت کرا لیا کریں۔ ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے، کام کے لیے جدے جاتے ہیں، اس پہ کوئی عمرہ نہیں، گھومنے کے لیے طائف گیا پھر عمرہ ہے۔ 4 سنتیں اگر ہیں تو ہر رکعت میں فاتحہ بھی ہے، سورت بھی ہے۔ میرے دل میں حسد اور بغض اور لالچ بھرا ہوا ہے، استغفار پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ میری بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے، اللہ پاک عطا فرمائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ بیٹیاں دے سکتا ہے تو بیٹے بھی دے سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں نے دوا پینی تھی، دوا کی شیشی کو ہاتھ لگایا تو دوا ہاتھوں میں لگ گئی، پتہ نہیں جس میں الکوہل کچھ نہیں ہوتا ہے، دوا ہے، دوا میں الکوہل جو ہوتا ہے وہ الکوہل نہیں رہتا، اڑ جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اگر کسی نے طواف بہت کیے ہیں لیکن 2 رکعتیں نہیں پڑھی، جتنا اندازہ ہو پڑھ لو، وہ تمہارے ذمہ واجب ہے۔ اگر بال نہ نکلے ہوں اور عمرہ کرنا چاہے پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ میری پراپرٹی کی چیزیں فروخت نہیں ہوتی، ہو جائیں تو مشکلات ہوتی، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ آج کل یہ پوری دنیا میں ابتلا ہے میرا بھائی، مارکیٹ پوری دنیا کی خراب ہے، صرف تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ کبھی ہم نے زندگی میں نہیں سنا تھا کہ 400 روپے کلو ٹماٹر، ہمارے جب میں وہاں تھا تو اس وقت میرے خیال میں 4 آنے کا کلو ملتا ہوگا یا روپے کا ملتا ہوگا، جو میں نے خیر کبھی خریدا نہیں نا، وہ تو اور خریدتے تھے نا بنانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس سے بڑا کوئی عذاب ہوگا کہ غریب کو ٹماٹر نہ ملے، بصل نہ ملے، گڑ نہ ملے، اور روٹی بیچارہ چلو بصل توڑ کے کھا لیتا تھا، لسی کی چٹنی بنا لیتا تھا، وہ نہ ملے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرمائے۔ حالت احرام میں چوٹ لگ گئی، بندے کے خون نکل آیا تو کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، خون بھی تمہارا نکلا ہے، سزا بھی تمہیں دی جائے۔ میں نے عمرہ کیا اور بال جدے میں کٹوائے، دم پڑ گئی، بال آپ کو حد حرم میں کرنے تھے، عمرہ حرم میں ہوتا ہے، بال جدے میں کٹائے جاتے ہیں تاکہ کٹنگ وہاں اچھی ہوگی۔ اب ایک بکری بھرو 400 ریال کی، وہ بھی مکے میں، انشاءاللہ پھر کبھی غلطی نہیں کرو گے۔